अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे और इस वीडियो से आपको मालूमात मिल सके और तमाम एक बेहतरीन टॉपिक है। तो दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है इस वाल और गाइड के हवाले से है। वाल और गाइड के हवाले से है। जो गाइड ख़त्म होती है तो वो हम किस तरह चेक करते हैं कि इसकी गाइड ख़त्म है, जो हमें दोबारा गाइड लगानी पड़ेगी। तो वो बेहतरीन किस्म की ये वीडियो है, तो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। आप जो मोटर बाइक होती है, जब आप रंग वगैरह करने के लिए खोलते हैं तो उसकी आप गाइड किस तरह चेक करते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी गाइड ख़त्म है। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मालूमात लेके आने वाली है, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। आप इसकी गाइड किस तरह चेक कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं मैंने वाल न्यू डाले हुए हैं किरोन लिफान के। तो इसकी मैं गेट चेक करूँगा। गेट किस तरीके से चेक करूँगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। एक वाल, जो दोनों वाल हैं वो आपने न्यू ले लेने हैं। फिट करने से पहले आपकी इसकी गाइड जो है वो लाजमी चेक करनी होती है, क्योंकि हमारे कस्टमर या हमारे मैकेनिक जो हैं वो ऐसे खाली रिंग डाल के गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद फिर से वही वाइट धुआं मारना शुरू हो जाती है, अच्छे कलर का धुआं मारना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोबिल भी कम हो जाता है और दोबारा हमें जो है ये रिंग खोल कर फिट करनी पड़ती है। तो उस दोबारा खोलने से बेहतर है तो आप जब आप गाड़ी खोलें तो उसको अच्छी तरीके से चेक किया करें कि इसकी गेट या सीट और इसका स्लिप ख़त्म तो नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। आपने वाल गाइड के अंदर रखना है, डालना है, तो आपको इसी तरह जो है गेट आप चेक कर सकते हैं। जब आप वाल फिट करें तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसी तरह आप गेट चेक कर सकते हैं। वाल के अंदर गेट के अंदर वाल डाल के आप इसकी प्ले चेक करनी है। ये देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा प्ले है और इसमें प्रेशर वगैरह नहीं है। ये देख सकते हैं हल्का सा प्रेशर है, लेकिन इसकी जो गाइड है वो बिल्कुल ढीली है। ये आप चेक कर सकते हैं और इसकी जो सीट वगैरह है वो बिल्कुल सही है। और आपको मैं इस छोटे वाल, जो सलेंसर साइड वाला वाल होता है छोटा, उसकी भी आपको मैं गाइड चेक करा देता हूँ कि वो सही है या ख़त्म है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी भी प्ले है, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी प्ले है। अगर इसमें इसी तरह प्ले हो तो आप इसकी गाइड जो है वो न्यू लगवा लेनी है। ऐसे नहीं फिट करना, ऐसे फिट करेंगे तो ये फिर से धुआं मारना शुरू हो जाएगी और आपका जो इंजन है वो मोबिल ख़त्म कर जाएगा। तो गाइड क्यों ख़त्म होती है और किस वजह से ख़त्म होती है तो वो भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। जब आप गाड़ी 2-2.5 महीने या 3 महीने के बाद उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं तो जो उसका एयर फिल्टर होता है उसमें मिट्टी आ जाती है। मिट्टी आने के बाद जब गाड़ी एयर लेती है तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कारपेट लगा होता है, जो कारपेट का बेड होता है, कारपेट लगा होता है, तो उस फिल्टर से जो है से जो है वो मिट्टी खींच लेता है। तो खींचने के बाद जो वाल है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसकी गाइड वगैरह जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और मोबिल इंजन कम कर देता है, जिसकी वजह से बाद में पिस्टन को भी जो है पिस्टन भी सीज हो जाता है, बिगिन में भी आवाज़ हो जाता है, तो वो आपका ख़र्चा बढ़ सकता है। अगर आप जब भी इसकी रिंग वगैरह करने के लिए खोलें खाली रिंग, तो इसकी गाइड इसी तरह से चेक कर दिया करें। ये आप चेक कर सकते हैं ये कितनी प्ले है। तो ये इसकी गाइड जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। अब मैं ये जो है इसकी गाइड वगैरह भी लगवाऊँगा, बाद में इसको फिट करूँगा। अगर मैं ऐसे ही फिट कर दिया तो इसकी गाइड ख़त्म है तो ये धुआं मारना शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। जब इसकी सील वगैरह जो हम वाल सील इसमें अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी एक वाल सील लगी हुई है, ये चेक कर सकते हैं।
جب یہ اپنی طاقت ختم کر جائے گی یعنی کہ پلے ہو جائے گی اس میں، تو یہ پھر سے دھواں مارنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب ہم گیٹ وغیرہ نہیں لگواتے تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے رنگ پسٹن اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ یہ میں نیو ڈالوں گا، اور نیو ڈالنے سے پہلے اس کا میں سلیپ چیک کرا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس سلیپ کے اندر کتنی جھری لگی ہوئی ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جھری کیوں لگی ہے اور کس وجہ سے سلیپ میں جھری لگی ہے، تو اسی کا ریزن یہی ہے کہ اس کی گیڈیں جو تھی وہ بالکل ختم تھی، جس کی وجہ سے موبل ختم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب موبل انجن کا کم ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ پسٹن سیز ہو جاتا ہے، تو اس کا سلپ میں یہی داغ پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جھری وغیرہ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑی دھواں مارتی ہے۔ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سلپ بالکل، میں آپ کو وہی پسٹن بھی دکھا دیتا ہوں جو سیز ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی کا جو رنگ پسٹن ہے وہ سیز ہو گیا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ٹاپ والی جگہ ہیں وہاں پہ یہ جھری لگ گئی ہے، یہ سیز ہو گیا ہے۔ تو سیز اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ کیونکہ اس کے انجن میں موبل جو تھا وہ بالکل کم تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب رینگ ختم ہوتی ہے تو اس ٹائم یہ انجن موبل ختم کر جاتا ہے، نہیں، لیکن اس کی یہی وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس کی گائیڈ وغیرہ ختم ہوتی ہے، گائیڈ وغیرہ، تو اس ٹائم جب انجن آئل ختم کر جاتا ہے تو اسی ٹائم بھی یہ پسٹن سیز ہو سکتا ہے، کیونکہ جب گائیڈ ختم ہوگی ظاہر یہ وائٹ دھواں مارے گی، جب وائٹ دھواں مارے گی تو انجن میں موبل آئل کم ہو جائے گا، جب کم ہو جائے گا تو پسٹن سیز ہو جائے گا، کیونکہ وہ آئل پمپ کام نہیں کرے گا جب موبل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سلیب میں بھی بالکل جھری لگ گئی ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی اسی کو میں بور وغیرہ کرواؤں گا لیتھ مشین والے سے، اور اس کی گیڈیں وغیرہ بھی لگواؤں گا، گیڈیں وغیرہ اور بور وغیرہ کروا کے پھر دوبارہ آپ کو چیک کراؤں گا کہ اب گیڈے میں پلے ہیں یا نہیں ہے، اور سلیپ کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سلیپ کی شیننگ کیسی ہے، سلیپ بالکل اچھے طریقے سے جو ہے فیس وغیرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بھی آپ کو میں جو ہے بور وغیرہ کروا کے دکھاتا ہوں، اور گیڈ وغیرہ لگوا کے پھر اس کی پلے بھی چیک کراؤں گا، اور اس کا جو سلیپ ہے وہ بھی چیک کراؤں گا۔ سلنڈر کے اندر جو سلیپ لگا ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اسی کو بھی چیک کراؤں گا تو یہ کیسے سیٹ ہو گیا اور کیسا بن گیا، اور اس کی پلے وغیرہ کیسی ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھتے رہیں گے۔ تو ہم نے جو ہے یہ وال گیڈیں وغیرہ اور سیٹیں وغیرہ لگوا لی، یہ وال یہاں سے کچرا ہوتا ہے تو وہ بھی صاف کرا دیا، اور یہ سلنسر والی سائڈ سے جو کچرا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو گیا، اور اس کی آپ کو میں پلے چیک کرا دیتا ہوں جو پہلے گیٹ میں تھی۔ تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی پلے وغیرہ نہیں، اب اس کا آپ آواز بھی چیک کر سکتے ہیں، یہ چیک کر سکتے ہیں بالکل کمپلیٹ طریقے سے آواز بھی آ رہا ہے، اور اس میں پلے وغیرہ بھی نہیں ہے جو پلے تھی، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بڑے وال میں بھی وال والی گیٹ میں بھی پلے نہیں ہے، اور چھوٹے وال والی گیٹ جو ہے اس میں بھی پلے نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نے گیٹ وغیرہ جو تھی وہ نیو لگوا لی ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آواز آ رہا ہے، اور یہ چیک کر سکتے ہیں میں نے نیو لگوا دی، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ نیو لگی جو پلے تھی تو اس گیٹ کی تھی، جو یہ گیٹ میں نے کھراد والے سے یہ لگوا لی ہے ہیڈ کی گیٹ، تو جس وجہ سے یہ گاڑی دھواں مار رہی تھی اور جس وجہ سے یہ پسٹن سیز ہو گیا تھا، موبل کم کر جاتی تھی، تو یہ بالکل اس کی گیٹ وغیرہ جو تھی وہ ڈلی تھی تو وہ میں نے لگوا لی، یہ بالکل پلے نہیں ہے، ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آواز آ رہا ہے، بالکل صحیح ہوگی۔ تو آپ فٹ کرنے سے پہلے اس کی گیڑیں وغیرہ چیک کر لیا کریں، تاکہ بعد میں کھولنے سے بہتر ہے تو جو ابھی اس میں جو نقص ہو وہ نکال دیا کریں، ابھی جو خرچہ ہوگا وہ کسٹمر برداشت بھی کر سکتا ہے، لیکن جب دوبارہ کھلے گی تو جو وال وغیرہ ہوں گے، جو سیلیں وغیرہ لگائی ہوگی یا ہاف کٹ لگائی ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو سلپ وغیرہ تھی، آپ اس کی شیننگ چیک کر سکتے ہیں، بالکل بہترین ہے،
اور جو پسٹن اس میں جو تھا وہ 0 کا چل رہا تھا، تو ابھی میں نے 50 کا بور کروایا ہے سلنڈر کے اندر، سلیب کے اندر یہ 50 کا بور چل رہا ہے، ابھی میں نے کروا کے آیا ہوں۔ تو اس کو میں 50 کا بور کروا کے آیا ہوں۔ اوور سائز کا جو پسٹن ہوتا ہے پہلے 0 کا چل رہا تھا، ابھی میں نے جو ہے اسی میں 50 کا بور کروا دیا ہے سلنڈر کے اندر۔ یہ آپ اس کی سلیب کی شینک بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی جو گاڑی ہے وہ دھواں وغیرہ بھی نہیں مارے گی، جو وائٹ کلر کا دھواں ہوتا ہے وہ بھی نہیں مارے گی، اور جو ہے موبل وغیرہ جو ہے انجن کا وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی میں یہی مسئلہ تھا۔ تو ہمارے کسٹمر کیا کرواتے ہیں کہ جب گیٹ وغیرہ ڈھیلی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسے ہی فٹ کر دیں، ہمیں جلدی ہے کہہ کر جب فٹ کروا دیتے ہیں تو بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فٹ نہیں کروانی تھی، جو کام تھا ہیڈ کے اندر اور سلنڈر کے اندر وہ ہمیں کروانا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی بھی جب ہم خالی رنگ اس میں رنگ پسٹن ڈال کے فٹ کر دیتے تو تقریباً 80-90 روپے کی اس کی جو سیلیں ہوتی ہے وال سیلیں وہ آ جاتی، 650-700 روپے کا یہ پسٹن آتا ہے، اور 200-250 روپے کی گیس کا تقریباً 1100-1200 روپے ویسے ہی لگ جاتے ہیں، جو ہم خالی رنگ اس کے اندر فٹ کرتے ہیں، بور وغیرہ نہیں کرواتے، ایسے ہی پسٹن جو ہے صاف کر کے سلیپ وغیرہ دوبارہ فٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ 1000-1500 جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی سے بہتر ہے کہ آپ بور وغیرہ کرا لیا کریں، اور جو گیڑیں وغیرہ ڈھلی ہوں وہ بھی جو ہے فٹ کروا لیا کریں، نیو ڈلوا لیا کریں کراد والے سے۔ تو اس کے باوجود بھی آپ کا خرچہ 2200 یا 3000 آ جائے گا، تو یہ گاڑی بار بار نہیں کھلے گی، نہ ہی آپ کا آئل ختم ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ٹاپک آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جو نیو ویور آئے ہیں وہ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جو نیو میکینک آئے ہیں وہ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اویسی آٹوز کو دیجیے اجازت، ملتے رہیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔